میاں کچھ کا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی مورتیاں بناتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندے کل قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے۔ یہ تینوں فرقے پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے بھی اور آخرت کو مان کے یہ سمجھنے والے کہ ہم نے ڈائریکٹ کہاں جانا ہے، جنت میں۔ دو چار نیکیاں کی ہوتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایک ہسپتال بنا دیا تھا اور ایک دفعہ ہم نے ٹوپی پہنی تھی اور ایک دفعہ ہم نہائے بھی تھے، لہذا ہم کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ ایک دفعہ حج بھی کیا تھا ہم نے، تو یہ خوش فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تیسرا فرقہ کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہمیں آخرت میں بخشوا دیں گے، تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک ہی اصول ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا سزا ملے گی، ومن یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ عمل ہے، عمل فوکس کس کو کرنا ہے، عمل کو۔ باقی جو بزرگ ہیں، جو پیر و مرشد ہیں، وہ آپ کی طرح کے انسان ہیں، ان سے بھی سوال ہوگا۔ کوئی اللہ کا ایسا لاڈلا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جسے جماعت کی نماز معاف ہو جائے۔ کتنے پیر ہیں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے، بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی خانقاہیں کھول کے، بہت سے تو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی خانقاہ میں۔ تو یہ مسجدیں کیوں بنی ہیں بھائی، جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہے نماز؟ حرم میں جا کے نہیں پڑھ رہے امام حرم کے پیچھے۔ تو بار بار وہ آیت پڑھتا ہوں نا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور آخرت والی کوشش کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ آخرت والی کوشش اگر نہیں کرتا، اخپل طریقے سے کوشش کرتا ہے، خود سے ڈبل محنت بھی کر لے گا، تو جنت کے خواب صرف خواب ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو پبلک ہے نا، پبلک، کیونکہ یہ عادی ہو چکی ہے الٹی سیدھی باتیں سننے کی، سیاسی لیڈروں کی الٹی سیدھی تقریریں، جذباتی، تو ان کو مذہبی رہنما بھی وہی اچھا لگتا ہے جو جذباتی باتیں کرتا ہو، زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہو۔ عملی دنیا میں کیا کیا ہے اس کو فوکس نہیں کرتے، روتا دھوتا زیادہ ہو بس لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی نیک ہے کیونکہ یہ روتا زیادہ ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی پادری کو دیکھا جو رو رو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، عبادت کر کر کے یا رو رو کے، واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اسے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ جو اللہ نے اس سے ہلکا کام بتایا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے ہلکا کام کیا ہے بھائی؟ اپنا عقیدہ درست کر لو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہو، پھر اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، 5 ٹائم نماز پڑھ لو کافی ہے۔ لیکن بس کیونکہ لوگ پھر بزرگ نہیں کہیں گے، بزرگ کا مطلب آپ تھوڑے سے یونیک نظر آئیں، ممتاز نظر آئیں، کچھ ہٹ کے، بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے، ذرا ہٹ کے، اسٹائل تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے، ہٹ کے۔ جبکہ پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا تھا وہ اعتراض یہی ہوتا تھا کہ ان کی لائف بالکل نیچرل اور نارمل لائف ہوتی تھی، لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بزرگ کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا یہ بہت پرانا ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر سے بڑا بزرگ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے پیغمبر ہیں،
یہ تو شادی بھی کرتے ہیں, یہ تو کھاتے بھی ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں. مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے پیغمبر ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک قسم کا ہمارے ہاں دینداری کا ایک تصور آ گیا ہے, جس سے بدعتوں کی ایک لائن لگ گئی ہے. بزرگ نارمل نہیں ہوتا. ہم ایک دفعہ گئے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, تو وہ کسی نے کوئی لطیفہ سنا ہے تو ان کو ہنسی آ گئی. تو ایک نے کہا یہ کیسے بزرگ ہیں, یہ تو ہنس رہے ہیں. یہ بزرگ ہنستے بھی ہیں؟ ہم نے کہا بھائی ہاں یہ ایسے نہ ہنسیں کہہ کے لگا کے جیسے بازاری لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, عجیب سی. بعض لوگ ایسے ہنستے ہیں کہ جیسے ٹائر کا پنچر ہو جائے نا تو ہوا نکلتی ہے. کوئی ہنسنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن ہنسے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے, ایسے کہہ کے لگا کے نہیں ہنستے تھے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ کیا اعتراض کرتے تھے, مالی ھذا الرسول, اس رسول کو کیا ہو گیا, یأکل الطعام, یہ کھانا بھی کھاتے ہیں, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. خاص طور پر بدعتیوں نے تو عجیب و غریب بنا دیا ہے. کسی نے بزرگی کرامتوں کو کہا, کسی نے بزرگی کہا کہ جو چل نہ سکتے ہوں خرامہ چلتے ہوں. کسی نے یہ بھی کہا کہ جو کرونا میں احتیاط نہ کرتے ہوں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں. آج کل یہ بھی ایک چل رہا ہے, یہ بھی بزرگی کا ایک معیار چل رہا ہے کہ یہ کرونا سے ڈرتے مرتے نہیں ہیں, بالکل نہیں ڈرتے. اور جو ڈرتے ہیں وہ کیا ہیں, وہ بزرگ نہیں ہیں, ان کو اللہ پہ توکل نہیں ہے. یہ بھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے. ڈرتا بزرگ واقعی نہیں ہے. ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں, آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا ڈر نہیں رہا, الحمدللہ مرنے کے لیے اس طور پہ تیار ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, وہ تیار ہے. وہ الگ بات ہے آخرت کی تیاری نہیں ہے, اس لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہوگا کیا. اس لحاظ سے اللہ سے زندگی مانگتے ہیں کہ کچھ سدھرنے کا موقع مل جائے. لیکن ویسے مرنے سے ڈر کے کیا کرنا ہے, تو مرنا تو ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں مریں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا بزرگی کا جو معیار بن چکا ہے وہ معیار ہی کیا ہے آج کل, اس میں ہی بہت بڑا فالٹ ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو بزرگ فرض کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ہدیے نذرانے ان کے سامنے جھک رہے ہیں, ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. کوئی اس لیے کسی سے عقیدت کر رہا ہے اس کی شکل بہت اچھی ہے, کوئی اس لیے کسی سے عقیدت کر رہا ہے کہ جی یہ درود شریف بہت زیادہ پڑھتا ہے بات بات میں, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس سے کم پہ میں راضی ہوں, تو اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی. اس سے کم کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کرو. آؤ, میں نے کہا اگر تمہیں ختم نبوت کے مسئلے پر اشکالات ہے تو میں جواب دیتا ہوں, آؤ ہمارے علماء کے پاس چلو. ایک دفعہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں اپنی کنفیوژن. میں نے کہا ہم مرزا کی کتابوں سے دکھائیں گے تمہیں کہ وہ کتنا بڑا فراڈی تھا, اس کی کتابیں, اور تمہارے بڑے کہیں گے کہ یہ مرزا کی کتابیں ہیں. اس تحقیق کے لیے تیار بولو نہیں ہوتا. بس اپنے ہی بڑوں کی باتیں سن رہے ہیں, اپنے ہی بڑوں کے, اپنے منہ میاں مٹھو. بھائی وہ حوالے لاؤ ہمارے سامنے, ہم بتائیں گے ان حوالوں کی حقیقت. آپ نے کیا ان حوالوں کے بارے میں کسی عالم سے پوچھا کہ یہ حوالے صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں, اس میں جو عربی حدیث ہے اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے. اپنے ہی کو سن سن کے کان پک چکے ہوتے ہیں اور اس کی ایسی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ مخالف کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, پہلے بدگمانی. حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ پہلے علماء سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے, پھر بد زبانی, کیونکہ ایک طرف کے دلائل سنے ہوتے ہیں تو سارے علماء غلط لگنے لگتے ہیں. تو پہلے یہ بدگمانی کہ یہ سارے علماء غلط ہیں, پھر بد زبانی, تھوڑے دنوں میں علماء کے خلاف بولنا بھی شروع. صحابہ کے بارے میں بھی ایسا ہی, صحابہ کے کچھ خطائیں ہیں جو اجتہادی خطائیں ہیں, ان کو لے کے ان کو غلط رخ پہ لے کے جانا. پھر جب ایک دو صحابہ سے بدگمان ہوئے تو پھر صحابہ کی عظمت ہی دل سے نکل گئی, پھر ان کی نیکیاں نظر ہی نہیں آ رہی. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت معاویہ کی بہن نبی کے نکاح میں ہے, کتنا بڑا مقام ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, ابو داؤد کی حدیث ہے سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو حضرت معاویہ کی بہن ہمارے نبی کے نکاح میں ہے, تو نبی کے لیے قابل احترام تھے حضرت معاویہ کے نہیں تھے؟ وہ رشتہ ہے بھائی اتنا قریبی. اور یہ حدیث تو ہمارے بارے میں ہے کہ کسی کی بہن اگر ہمارے نکاح میں ہو تو وہ قابل احترام ہے, اور ہماری امہات المومنین
ان کا کوئی بھائی ہو تو ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے. بس حوالے دیکھ رہے ہیں, ایک طرف کی بات سن رہے ہیں. حضرت ابو سفیان تو نبی کے سسر ہیں, کتنا بڑا مقام ہے بھائی, باپ کی جگہ ہوتا ہے سسر. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ آپ ایسی محبت کے دعوے کرو نبی اور اہل بیت, صبح شام آپ بولتے رہو مجھے اہل بیت سے محبت ہے. بھائی نبی کے سسرالیوں سے آپ کو محبت کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو رشتہ دار ہے. سسر کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے سسر سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اللہ نے اس کو باپ بنا دیا. نہیں آ رہی بات؟ کیا بنا دیا؟ باپ بنا دیا اللہ نے اس کو. کتنا بڑا مقام دے دیا. یعنی یہ صرف گورے تو کہتے ہیں فادر ان لا, قانونی باپ. اسلام میں اس کو بہت سارے احکامات میں حقیقی باپ کی طرح رکھا ہے. اس کو ساس سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے زندگی میں؟ بیوی کو طلاق بھی دے دینا پھر بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کیا بن گئی ہے؟ ماں بن گئی ہے. تو یار نبی کے جیسے نسبی باپ ہیں, نبی کی نسبی ماں ہے, تو نبی کے سسرالی باپ بھی باپ ہی ہیں. اور اس کا بھی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے انسان کو پیدا کیا, اسے دو خاندان دیے, ایک نسب والا اور ایک سسرال والا. یہ اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ تو نبی کا خاندان ہے, اتنے قریبی ہیں. لیکن وہی ایک شخصیت پرستی, بس ایک کو سن سن کے ہر چیز میں یہی چل رہا ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی شخصیت کو نہیں مانتے. پہلے جو قرآن و سنت نے آپ کو جس چیز کا پابند بنایا ہے, آپ کو اس عمل کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ جتنے بڑے پیر و مرشد ہیں, آپ کے باپ کو بھی مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں جی, یہ یہیں پڑھتے رہتے ہیں, مکہ میں جا کے پڑھتے رہتے ہیں. عجیب عجیب بکرے کٹ رہے ہیں, دبا کے کھایا, طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں. بزرگ تو کھاتے نہیں ہیں, بزرگ تو روزے رکھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. بہت تھوڑی خوراک تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا طبیعت سے پھوڑا جا رہا ہے, طبیعت سے کھایا جا رہا ہے, پھوڑا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. آج 11ویں کا کھانا, آج 12ویں کا کھانا, آج 13ویں کا کھانا, آج پیرانے پیر کی حلوے, آج فلانے کے حلوے, آج میت ہو گئی, دیگوں, ابا کا انتقال ہو گیا اس کی بریانی, ماموں کا انتقال ہو گیا اس کی دیگیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا کھا کے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار, فراق یار کہتے ہیں یار کی جدائی. تو یار کی جدائی میں, یار کے غم میں آدمی دبلا ہوتا ہے نا, گھل گھل کے دبلا ہو جاتا ہے نا. تو شاعر نے کہا ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے, عشق مصطفیٰ میں ہم دبلے ہونے کے بجائے موٹے ہو رہے ہیں. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا, وہ پہلوان بن گئے وہ ماشاء اللہ. تو ہمارے پاس حق کا معیار صرف صحابہ ہیں. جو بزرگ صحابہ کی زندگی پر ہوگا از کالڈ بزرگ, ٹھیک ہے نا, اور جو صحابہ کی زندگی پہ نہیں ہوگا از ناٹ کالڈ بزرگ. ہاں کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہو تو ایک الگ بات ہے. کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے, کمزور ہیں, بیماری ہے انہیں کوئی, یا کسی کا وزن بڑھ گیا بہت زیادہ کسی بیماری کی وجہ سے, یہ تو ہو سکتا ہے. تو صحابہ میں بھی تھا, بعض صحابہ کے جسم بہت بھاری تھا, پیٹ بھی نکلا ہوا تھا, یہ ہو سکتا ہے. تو بیماری میں سے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پھوڑ کے کیا ہو گیا ہو, بیمار ہو گیا ہو.